قیامت کی صبح تک چیلنج کر رہا ہوں۔ 19 جنوری 2024 کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 2024 کا خطبہ جمعہ 261 رابع بھاگو والے ڈسکورٹ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے لا دیجیے جس کے اندر یہ لکھا ہو یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہو، ادھر سے صبح صبح کہتے ہو یا علی مدد، یہ گناہ ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اپنی شہادت ہونے لگی اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اگر حضرت علی مدد کرتا ہے، اگر حضرت علی مشکل کشائی کرتا ہے تو بتائیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جان نثار کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، وہاں پر حضرت علی کی مدد کیوں نہیں آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید القونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ مالک العلام سے دعا ہے کہ وہ آج 19 جنوری 2024 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس مقام پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنی سردی اور اتنی دھند کے اندر ہمارے آنے والے معزز مہمان محترم بھائی مبین صاحب حافظ اللہ تعالی ورعاہ، بھائی زہیب صاحب، اللہ ان کا
پیار، ان کی محبت، ان کی کوشش و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کے بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھائی عبدالشکور اود راجپوت صاحب اور ان کے اہلیہ کے نام یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا پیغام جہاں تک جائے، بھائی عبدالشکور صاحب اور ان کے اہلیہ کے وہ احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی بات کو مانا اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، احکام فرامین کے پیچھے چلا، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابع ہوا۔ محترم بھائیوں، صف بندی کے حوالے سے پہلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ دلائل کے ساتھ شرح صدر نصیب فرمائی اور حق بات اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آپ کو حق بات سن کر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی نماز ہو، نماز جمعہ ہو، فرائض نماز ہو، ہاں جی، نماز عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو جو جماعت کی صورت کے تحت، جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، ہاں جی، مکبر، اقامت کہنے والا، تکبیر کہنے والا جب وہ کہے تو صفیں درست کرنے کا حکم ہے۔ بھائیو، صفیں درست کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصف فی الصلاۃ، جب اقامت ہو جائے، جب تکبیر ہو جائے، جب مکبر تکبیر کہہ دے، اس وقت حکم ہے اقیموا الصف، صفیں درست کرو۔ کہاں صفیں درست کرنی ہے؟ فی الصلاۃ، نماز میں۔ اقیموا الصف فی الصلاۃ، نماز میں اپنی صفیں درست کرو۔ یہ نماز میں صفیں درست کرنے کا شریعت نے کیوں حکم دیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ أَقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، نماز میں صف بندی درست کرنا یہ نماز کا حسن ہے، یہ نماز کا حسن ہے۔ دیکھیں ایمان والے، ان کو پتہ ہے کہ آج
جمعۃ المبارک کا دن ہے اور فرض عبادت ہے. پانی گرم کر کے یا ویسے تازہ پانی کے ساتھ نہا کے خوبصورت ہو کے آئے تاکہ فرض عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں. یعنی حسن پیدا کر کے نکھار پیدا کر کے، کیونکہ حکم ہے نا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو ہم پاک صاف ہو کے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں اسی طرح جب نماز میں سب بندی ہونے لگے تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے. جب آپ صفوں کو درست کرو گے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ. نماز کے وقت یہ صف بندی کرنا، صفیں درست کرنا، یہ نماز کا حسن ہے. نماز کا یہ صف بندی ملانا یہ نماز کی خوبصورتی ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربهم جل وعز وجل عند ربهم جل وعز. قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتم الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی جابر بن سامورہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا خبردار. تنبیہ کے طور پہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے الا خبردار تصفون، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے؟ سوالیہ انداز میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا تصفون، خبردار تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے کما تصف الملائکہ عند ربہم، جیسے ملائکہ اپنے رب کے ہاں صفے میں لاتے ہیں. تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں، صفے ملاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کن لوگوں کو کیا ہوگا؟ یقیناً دل کہتا ہے وہ آپ کے صحابہ ہوں گے، وہ آپ کے صحابہ ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے پیغمبر نے اس طرح سوال کیا کہ تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ مبین بھائی صفیں کیسے بناتے ہیں؟
دیکھو بھائیو، پیغمبر کائنات نے صحابہ کو یہ بات کہی، صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی ہمیں اس بات کا نہیں پتا، ہمیں اس بات کا نہیں علم، قلنا ہم نے کہا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے کہا فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں کیسے ملاتے ہیں؟ تو جب صحابہ نے یہ سوال کیا، امام الانبیاء نے پھر اس کا جواب عنایت فرمایا، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتمون الصفوف المقدمۃ، فرمایا وہ پہلے جو پہلی صفیں ہوتی ہیں نا ان کو مکمل کرتی ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا اللہ کے نبی فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یتمون الصفوف المقدمہ، سب سے پہلے مقدمہ صف کو پر کرتے ہیں فرشتے، سب سے پہلے یتمون الصفوف المقدمہ، مقدمہ کہتے ہیں پہلی صف کو، اور فرشتے سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ فرشتے سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صفوں کو باہم ملاتے ہیں، صفوں کو باہم ملاتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب کے ہاں اس طرح صف بندی کرتے ہیں، سب سے پہلے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا یتمون الصفوف المقدمہ، سب سے پہلے وہ اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر دوسرا جملہ ہم نے حدیث میں پڑھا وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، صفوں کو باہم ملاتے تھے، صفوں کو باہم ملاتے تھے۔ فرشتے تو اپنے رب کے ہاں ایسے صف بندی کرتے ہیں شفیع بھائی، فرشتے اپنے رب کے ہاں ایسی صفیں ملاتے ہیں، اور آج ہم، کیونکہ حکم ہے اس طرح صف بندی ملاؤ جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں، اور ہمیں بھی اوپر آسمان والوں کو حکم کہ فرشتے اس طرح صف بندی کریں، نیچے زمین والوں کو، اوپر آسمان والوں کو، جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا کہ تم صفیں ایسے ملاؤ، اور زمین پر ڈجکوٹ والوں کو حکم دیا کہ تم نماز میں صف بندی ایسے ملاؤ۔ لیکن آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لیکن برائے نام پڑھا ہے، برائے نام پڑھا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا برائے نام نہیں ہونا چاہیے، حکم کی تعمیل پر ہونا چاہیے، حکم کی تعمیل پر ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کا پتہ کس وقت چلے گا؟ جب جمعے کی نماز سننے کے لیے پورا خطبہ سنو گے، جب قرآن کا پیغام سنو گے، پیغمبر کائنات کا فرمان سنو گے، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور آج ہم نے
کہ قاری صاحب ہم نے برائے نام کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ میں کہتا ہوں جمعہ نہ پڑھنا، جمعہ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج جمعہ بھی چھوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ گناہ کیا، دوسرا مرغ لڑانے کے لیے مرغ نکل جاتے ہیں دور تک۔ یہ دو گناہ اکٹھے ہو گئے۔ کیا پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کا یہی مقصد ہے؟ رسول نے یہ کہا ہے کہ کلمہ پڑھتے جاؤ، جمعہ چھوڑتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مرغ لڑاتے جاؤ۔ کوئی ایک حدیث لا دو۔ جب پیغمبر کی بات نہیں ماننی تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ کیا؟ ہماری مسجدوں کے وہ نمازی جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جمعے والے دن وہ نظر نہیں آتے۔ مبین بھائی آواز کم کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، مرغ لڑانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو پھر کیوں اس گناہ سے باز نہیں آتے؟ ایک جمعہ چھوڑ کے ایک گناہ کر کے گناہ پہ گناہ کرنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آوازیں لگائیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر کہا جائے او بھائی یہ عظیم گناہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، تو کہتے ہیں استاد جی ساڈا شوق ہے، ساڈا اگر شوق ہی پورا کرنا ہے، گناہ پہ گناہ ہی کرنا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مرغ لڑانے ہیں۔ کبھی مرغ لڑانے کے متعلق پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر کا فرمان کبھی محمد رسول اللہ کے فرامین سے پوچھ کر دیکھا ہے کہ یار ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے لیکن میاں کا کام بھی کرتے گئے، مرغ لڑاتے گئے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، اب یہ گناہ پہ گناہ کٹھے ہو جائیں؟ بتائیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ایک کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دوسرا صبح کی نماز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کو مدد کے لیے پکارنا قرآن کی کس آیت کے اندر ہے؟ جائیے قیامت کی صبح تک، یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرے ہوش و حواس قائم ہے، میرے جملوں کو نوٹ کرو۔ قیامت کی صبح تک چیلنج کر رکھا ہوں۔ 19 جنوری 2024 کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 2024 کا خطبہ جمعہ 261 رابع بھاگو والے ڈسکورٹ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رکھا ہوں، جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے لا دیجیے جس کے اندر یہ لکھا ہو یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہو، ادھر سے صبح صبح کہتے ہو یا علی مدد، یہ گناہ ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اپنی شہادت ہونے لگی، اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اگر حضرت علی مدد کرتا ہے، اگر حضرت علی مشکل کشائی کرتا ہے، تو بتائیے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 جان نثار کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، وہاں پر حضرت علی کی مدد کیوں نہیں آئی؟ بولو، مدد کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو، یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ بلند آواز سے، یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ قرآن کے 20 سے پارے ہیں، جائیے پورے قرآن سے ایک آیت لا لو جس کے اندر یہ حکم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنا۔ اچھا، اب ہم تو کہتے ہیں نا یا علی مدد، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت مدد کون کرتا تھا؟ بولو۔ تو لہٰذا یہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ کفری عقیدہ ہے، بچ جاؤ، شرکی عقیدہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اور دوسرے گناہ سے بھی بچ جاؤ، مرغ لڑانا، مرغ لڑانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اور کبھی قرآن کھول کے دیکھا، کبھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کھول کے دیکھا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک کبوتر، یعنی کبوتر باز جو ہے، کبوتر دوڑ رہا ہے، پیچھے سے یہ بھاگ رہا ہے، کبوتر باز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شیطان کے پیچھے بھاگا ہے، شیطان حدیث نہ ہو، میرا علاج 10 مقدمہ معاف، خون معاف۔ ارے یہ بات ذہن میں رکھو، میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے حق بات بیان کرنے کے لیے، حق بات ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن رب کا قرآن سچا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سچا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، وہ ان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، ان گناہ کے ان تجتنبو، یہ ہے قرآن، یہ قرآن کی پکار ہے، ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ قرآن کہتا ہے ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبو، بچ جاؤ، کبائر کبیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے۔ اور دوسرا مقام ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو جہاں سے اللہ روکے رک جاؤ، رسول روکے جو کچھ اللہ دے وہ لے لو، اور جہاں سے اللہ روکے وہاں سے رک جاؤ۔ وہ بھائیو، اگر کلمہ نبی کا پڑھے، اگر کلمہ، تو پھر ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اگر کلمہ پڑھ کے بھی یہ گناہ کرنے ہیں، پھر تمہاری یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔
اس طرح ملانی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور آج ہم جب صف بندی ہوتی ہے قدم سے قدم نہیں ملاتے, کندھے سے کندھا نہیں ملاتے. کوئی کہاں کھڑا ہوتا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہوتا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہوتا ہے. اب آگے سنیے, جو صفیں ملانے والے ہیں نا, جو صفیں, وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. ایک گلاس پانی کا لا دیجیے. وہ اللہ کے, توجہ نہیں میری طرف, وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. یہی بات جو میں نے بیان کی ہے, جو صفیں ملانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. اب یہ بات حدیث سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے حبیب جناب محمد, جس کی زبان درود پڑھنے کے لیے تیار ہے وہ پڑھے, جس کی زبان نبی کی ذات پہ درود نہیں پڑھ سکتی اس کو معافی ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وصل صفا, صفیں ملانے والے, صفوں کے خلا کو پر کرنے والے. من وصل صفا, جو صفوں کے خلا کو پر کرتا ہے, خالی جگہ نہیں چھوڑتا. جو اللہ کی زمین پر, اللہ کی, ومن وصل صفا, جو صف ملاتا ہے, جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے. امام رحمت جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وصلہ اللہ, اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے. رسول رحمت کی حدیث ہے, من وصل صفا, جو صف ملائے گا, من وصل صفا, جو صفوں کے خلا کو پر کرے گا, من وصل صفا, جو صف بندی اللہ کے گھر میں کرے گا نماز کے وقت. فرمایا وصلہ اللہ, اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ جواب دیجئے, اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر صف بندی ملانا پڑے گی, صف بندی کرنا پڑے گی. اور آگے سنیے, ڈچکوٹ 261 رابعے کے غیرت مند مسلمانوں, میرا خطاب غیرت مند سن سکتے ہیں. اور آگے فرمایا, من وصل صفا ومن وصل صفا وصلہ اللہ. اور آگے فرمایا, ومن قطع صفا, جو صفوں کو کاٹتا ہے. کیا مطلب؟ ومن قطع صفا, جو صف بندی نہیں ملاتا. ومن قطع صفا, جو صفوں کے خلا کو پر نہیں کرتا, جگہ بیچ میں خالی چھوڑتا ہے. قطعہ اللہ, اللہ ایسے بندے کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں. محترم بھائیوں, اب اللہ سے جڑنا چاہتے ہو یا اللہ سے ہٹنا چاہتے ہو؟ صفوں کو جوڑ لو, اللہ تمہیں جوڑ لے گا. صفوں کو ملا لو, اللہ کہ ہاں تم مل جاؤ
دنیا میں صف بندی ٹھیک کر لو، اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ اگر تم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے، بھائی شالی، بھائی بلال، پیغمبر کا فرمان وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے، صف بندی نہیں کرو گے، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، جو صفوں کو کاٹ دو گے، یاد رکھو قطع اللہ، اللہ تم سے کاٹ دے گا، اللہ تمہیں کاٹ دے گا اپنے سے۔ اور یاد رکھو جب پانی سر سے تار ہو جائے تو ہم اپنی اولاد کو نیوز پیپر میں، اخباروں میں آگ نامہ دے دیتے ہیں۔ آگ نامے کا کیا مقصد ہوتا ہے جی؟ آگ نامہ کہ ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ بری ذمہ ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جو صف بندی نہیں ملائے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود گناہ کرے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود شرکی عقائد رکھے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کفری عقائد رکھے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود یا علی مدد کہے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مرغوں کو لڑائے گا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے باوجود جمعہ نہیں پڑھے گا، اللہ اپنے سے کاٹ دے گا۔ اور جب اللہ نے تمہیں کاٹ دیا، کہاں جاؤ گے؟ اور کوئی راستہ ہے؟ بلند آواز سے بولو، کوئی اور راستہ ہے؟ جب کوئی اور راستہ نہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں مجھے اور آپ کو پیدا کس نے کیا؟ گنگا کو معافی ہے، رن مرید کو معافی ہے، جو ایمان والا وہ بولے مجھے اور آپ کو پیدا کس نے کیا؟ کلمہ کس کا پڑھا؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب یہ تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہم نے آخرت کی کھیتی بیجنی تھی، لیکن شیطان نے ہمیں کس رستے پر لگا دیا؟ آگے آؤ، یاد رکھیں صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے، صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ دیکھیے کوئی عام پروگرام ہونا، وہاں آپ کو عوام نظر آئے گی، آپ کو گناہ والا کام ہو عوام نظر آئے گی، فرض عبادت کے لیے آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آئیں گے، اور جو تھوڑے ہوں گے نا حاجی اسلم صاحب، جو تھوڑے ہوں گے وہ اکثریت پر بھاری ہوں گے۔ اکثریت میں لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، اپنا جس پر جواب لکھا تھا اپنا رجسٹر نکال کے لیا۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آپ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، جمعے کی فرض عبادت کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو تم تھوڑے سے لوگ ایمان والے بیٹھے ہو نا، اللہ کی قسم قرآن نے کہا، اللہ کی قسم رب نے کہا، دوسرا سے 12 ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ اکثریت پہ بھاری ہوتے ہیں، اکثریت پہ بھاری ہوتے ہیں۔ یہ ہے رب کا کلام، آگے لیا اور جاتے جاتے جواب دیتا جاؤں۔ مفتی صاحب ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جا کر بستر میں سوتے ہوئے اس فقیر کو دعا دو گے، تمہارے علم میں، تمہارے نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں، یعنی جمہوریت کہتی ہے ووٹ سب کا برابر ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ آج تو سب نہ کو بولنا پڑے گا۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ووٹ سب کا برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ زمر کہتی ہے، آیت نمبر 9 کہتی ہے، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں میں ہاں ملاؤ۔ اگر کوئی بات غلط ہو اتار دو نیچے ممبر سے، اگر کوئی بات غلط ہو گردن اتار دو، اگر صحیح بات ہو ماننی پڑے گی، قبول کرنا پڑے گی۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے۔ حاکمیت تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں اللہ اکبر۔ قرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 57، قرآن کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ جمہوریت کیا کہتی ہے کہ حاکمیت کس کی ہے؟ عوام کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 57۔ اچھا حاجی اسلم صاحب ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہ حق کا معیار اکثریت ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہ حق کا معیار اکثریت ہے۔ لیکن سورۃ الانعام رب کا قرآن آیت نمبر 116 قرآن کہتا ہے اکثریت بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی ہے۔ باتوں کو ذرا کان کھول کے سمجھو۔ جمہوریت کو اسلام کہنے والوں ابھی 8 فروری کو ووٹ ڈلنے ہیں۔ خدا را اس خطبے کو دل و دماغ میں تعصب کی اینک اتار کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر جمہوریت اسلام ہے، جمہوریت کی یہ تمام باتیں قرآن کے خلاف کیوں ہیں؟ آگے آؤ۔ کہتے ہیں جمہوریت کہتی ہے کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے۔ پرویز مشرف، نواز شریف، عمران خان وغیرہ وغیرہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہ حاکم کوئی بھی، یار بولو، حاکم کوئی بھی بن سکتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 29 قرآن کہتا ہے حاکم بننے کے وہ لوگ اہل ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ، جمہوریت کی کون سی بات قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے؟ جمہوریت کی تمام باتیں غلط ہو رہی ہیں، رب کا قرآن سچا ہے۔ آگے آئیے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ حکومت مانگنی پڑتی ہے۔ حکومت بولو، جمہوریت کیا کہتی ہے؟ حکومت مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے 6923 پیغمبر محمد رسول اللہ نے کہا جمہوریت کہتی ہے حکومت مانگنی پڑتی ہے۔ میرے محمد نے فرمایا جو حکومت مانگتا ہے، جو حکومت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ حکومت کا اہل نہیں، وہ کرسی کا اہل نہیں، وہ اقتدار کا اہل نہیں۔ آگے آؤ، 5 باتیں ہو گئی۔ اور چھٹی بات، ویسے یہ موضوع کافی لمبا ہے، سوال پوچھا گیا ہے تو اب سوال پوچھنے کی جرات کرتے ہو، ہم کا جواب سننے کے لیے ہمت پیدا کرو۔ ہمارا جواب سننے
کی بھی طاقت پیدا کرو، اور ہمارا جواب سننے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہوگی، ہمارا جواب سننے کے لیے ایمان کی دستک اپنے دل پر ایمان کو دستک دینا ضروری ہوگا۔ اب بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، غیرت مند قوم سے آج کا میرا خطبہ ہے، غیرت مند قوم سے آج کا میرا خطاب ہے۔ اب جمہوریت کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے، جمہوریت کہتی ہے کہ عورت بھی حکمران بن سکتی ہے، عورت بھی بڈارو شاہ تو نیند آ لی، بڑا اہم خطبہ کریں۔ جمہوریت کہتی ہے کہ عورت بھی حکمران ہے، تو قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ کھول بخاری، اگر تجھے بخار نہ چڑھ جائے ہاں تو کھول بخاری، تجھے بخار نہ چڑھ جائے، میرے محمد کا فرمان تجھے روز روشن کی طرح کھل جائے۔ جمہوریت کہتی ہے عورت بھی حکمران، اور میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس قوم کی حکمران عورت بن گئی، وہ عورت، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہ عورت حکمران ہے۔ میرے محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی حکمران عورت بنے گی وہ قوم کبھی فلاح۔ یہ میں نے 6 پوائنٹ جمہوریت کے لکھے ہیں، اور اس کا جواب قرآن سے دیا ہے، اس کا جواب۔ اور یاد رکھو ڈشکوٹ کے زندہ دل نوجوانوں، ان میں سے میری ایک بات بھی غلط ہو، جائیے گھر سے ریفل لے آئیے، مفتی پہ یوں نشانہ کر کے ڈس کر دو، مقدمہ بھی معاف ہے، خون بھی معاف ہے۔ آگے آؤ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو پیغمبر کے پیچھے چلا در حقیقت اس نے رب کے حکموں کو مانا۔ اس نے کس کے حکموں کو مانا؟ اب پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مرغ بھی لڑاتے ہیں، پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گناہ 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 کرتے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں، ایمان والوں کا یہ وطیرہ نہیں، ایمان والوں کی یہ منزل نہیں، ایمان والوں کی یہ راہ نہیں، ایمان والوں کا یہ دستہ نہیں، ایمان والوں کی یہ پکار نہیں۔ اور سن، میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی بات بیان کر رہا ہوں، یہ کفری عقائد ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور میرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ حق ہے، میرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو، میرے پیغمبر نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور آگے آؤ، آخری بات سنو، میرے محمد نے فرمایا صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ صفیں درست کرنا کس کا حصہ ہے؟ بلند آواز سے بولو، کس کا حصہ ہے؟ اب سنیے حدیث، فرمایا صفوفکم، یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، صفوفکم، صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ صفیں درست کرنا کس کا حصہ ہے؟ صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، صفوا صفوفکم، صفوا، اپنے صفیں درست کرو،
صفو صفوفکم، اپنے صفے برابر کرو، صفو صفوفکم، ٹھیک کرو۔ اور آگے میرے محمد نے فرمایا صفوں کو ٹھیک کرنا، فَإِنَّ تَسْدِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فرمایا صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ صفیں درست کرنا کس کا حصہ ہے؟ نماز کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَفِي رِوَایَةٍ، ایک روایت کے اندر ہے من تمام الصلاۃ، یہ نماز کی تکمیل ہے، یہ نماز کی تکمیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، توجہ ہے، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سنو، اقیم الصفوف، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، وحاذوا بین المناکب، وحاذوا برابر کرو، مناکب اپنے کندھوں کو برابر کرو، وسدوا الخلل، یہ بیچ والی خالی جگہ پر کرو، وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُمْ، بھائیوں کے حق میں نرم دل ہو جاؤ۔ اور وہ کس طرح نرم دل ہونے، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ساتھ مل جا، ساتھ ہے تو اس کی بات کا غصہ نہیں کرنا، بلکہ ساتھ ہے، یہ معنی ہے وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُمْ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَذَرُوا، نہ تم چھوڑو فُرُجَاتٍ، یہ جگہ للشیطان، شیطان کے لیے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اگر صف بندی نہیں ملاؤ گے، یہ بیچ میں جو خالی جگہ چھوڑو گے، یہ شیطان کے گھسنے کی جگہ ہے، شیطان کے۔ تو خطبہ مکمل ہو گیا، خطبہ آج 19 جنوری 2024 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 3 باتیں کہی ہیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات کون سی کہی ہے؟ صفیں درست کرنا، صفیں۔ دوسری بات جو مورگ لڑاتے ہیں۔ تیسری بات جو جمعہ چھوڑتے ہیں۔ چوتھی بات اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں، اور 4 باتیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جسم کی آخری سانس نکل سکتی ہے، اور ان 4 باتوں سے کوئی منحرف نہیں کر سکتا مجھے اپنے موقف سے، مجھے اپنے نظریہ سے۔ ہاں، اگر میرا موقف، میرا نظریہ منحرف کروانا چاہتے ہو تو 2 چیزیں لے آؤ، ایک رب کا قرآن، ایک مدینے والے مصطفیٰ کا، ایک رب کا قرآن، دوسرا یہ 2 چیزیں لے آؤ۔ اگر 2 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو جاؤ اہل علم سے یہ میری 4 باتیں رکھو، اگر یہ 4 باتیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، میں تمہارا بھی مجرم، قوم کا بھی مجرم، رب کا بھی مجرم، رسول کا بھی مجرم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اور 5ویں بات، جمہوریت بمقابلہ اسلام کی شرعی حیثیت
یہ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اور دعا ہے اللہ اسی طرح ان 5 باتوں کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کا قرآن پیارے محمد رسول اللہ کا فرمان کے ساتھ کفریہ عقائد شرکیہ عقائد کے ساتھ اصلاح اور علاج کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔